انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آندہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ پہ مسئلہ شروع کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ مرزا جہلمی کہہ رہا ہے کہ نماز جنازہ فاتحہ کے بغیر ہوگی نہیں، اور یہ دلیل دے رہا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور جو دلیل دے رہے ہیں نماز جنازے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں سنت ہے۔ آپ فرض کہہ رہے ہیں اور صحابی سنت کہہ رہا ہے، یہ تو کھلا تضاد ہو گیا، یہ تو آپ کی مخالف ہو گئی بات۔ اور آگے جس نے بات کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نہیں جی، آئیے محدثین کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ احناف کے دلائل کیا ہیں، احناف سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، ان کے دلائل کیا ہیں، اور سورہ فاتحہ والی حدیث کو اور دوسری احادیث کو کس طرح تطبیق دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سنت ہے، اور انہوں نے سنت کہا اور یہ کہہ رہے ہیں فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو ان کی دلیل نہ بنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث لیتے ہیں یہ ان کی مخالف ہے، وہ اس کو فرض نہیں سمجھتے۔ دوسری بات، وہ فرض نہیں سمجھتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 376 پر کہ آپ نے جب نماز جنازہ سکھائی تو آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں حمد ہے، ثنا ہے، درود پاک ہے، اور میت کے لیے استغفار ہے، دعا ہے، اس میں رکوع اور نہ اس میں سجدہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نماز پڑھائی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی تو بطور دعا پڑھی ہے یا بطور ثنا پڑھی ہے۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں انہا سنت، ان کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے یہ سنت کیا، یہ دعا ہے، مطلب دعا مانگنا سنت ہے۔ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ سنت رسول ہے۔ آگے دیکھیے، اگر یہ سنت ہوتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا اتنی پیاری سنت صحابہ کو معلوم نہیں تھی، تابعین کو معلوم نہیں تھی؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یہ پوچھنا دلالت کرتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، یہ صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، یعنی ایک طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض اوقات اپنے معاملات کو سنت کہا کرتے تھے۔ جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 پر کہتے ہیں کہ السنت سنتان من نبی و من امام عادلین، سنت دو قسم کی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور امام عادل کی سنت، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت، تو یہ ایک طریقہ صحابہ کا طریقہ، یہاں سنت سے مراد صرف طریقہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس لفظ کو استعمال کیا صرف طریقے پر، مثلا سنت پر بھی۔ صحیح مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 40 کوڑے مروائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے اسے مارے، فرمایا یہ سب سنت ہیں۔ صحابہ کا فعل بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل بھی کیا ہوا، سنت ہوا۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ سنت سے مراد سنت رسول نہیں ہے، سنت سے مراد صرف ایک طریقہ، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، حمد کے طور پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی، ان کی کتاب ہے اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 686، اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی حل ہے، یہاں فقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ فرماتے ہیں کہ فقرأ آپ نے پڑھا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، فا تاکیب کے لیے آتا ہے، یعنی آپ نے نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ بطور ایصال ثواب پڑھی ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، جن کو وہابی بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں
चुनाचा एहतमाल ये है कि आप यानी इब्ने अब्बास ने नमाज जनाजा के बाद जनाजा पर बरकत के लिए सूरह फातिहा पढ़ी, जैसा कि आज भी रवाज है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस हदीस की तशरीह करते हैं। अब आइए वहाबियों के इमाम इब्ने हज़म क्या लिखते हैं। कहते हैं और सहाबी जब कहे कि ये सुन्नत है या हमें ऐसा हुक्म दिया गया है तो ये मरफू नहीं है और ना ये कतई बात है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से है। अल अहकाम फ़ी उसूल अहकाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 72। इब्ने हज़म कहते हैं कि जब इब्ने अब्बास कहते हैं ये सुन्नत है तो मुराद सुन्नत रसूल नहीं है, सिर्फ बतौर एक तरीका है कि ये भी एक तरीका है कि इस तरह नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। अब आइए अहले सुन्नत के दलाइल, अहनाफ के दलाइल। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ला यकरो फ़ी सलात अल जनाजे, किरात नहीं करते थे नमाज जनाजा पर। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 777। 775 नंबर हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज जनाजा के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि नमाज जनाजा ये है, हम्द की जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए और मैयत के लिए दुआ की जाए। 775 नंबर हदीस मुवत्ता इमाम मालिक। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है 11376। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा का तरीका सिखाया। फरमाया हम्द के साथ नमाज जनाजा शुरू की जाए, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ा जाए और उसके बाद मैयत के लिए दुआ। 3 सहाबी। फुदाला बिन उबैद कहते हैं कि नमाज जनाजा में कोई किरात नहीं है और अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नमाज जनाजा में कोई मुकर्रर किरात नहीं है, ना कोई मुकर्रर दुआ है। मजमू ज़वाइद हदीस नंबर है 4175 और सफ़ा जिल्द नंबर 3 और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है 11404 कि अन नाफ़ि अन इब्न उमर कान ला यक़रो फ़ी सलात अल मय्यत, कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की अमल था कि नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। इसके अलावा बहुत सारे दलाइल और मिर्ज़ा जहलमी और वहाबियों का रद्द आपको मिलेगा। किताबुल जनाज़ ये किताब है, ये काशिफ मदनी साहब हैं, अल्लामा काशिफ मदनी साहब की किताब है, बेहतरीन किताब है। जिस भाई को चाहिए इस नंबर पर रब्ता करें, हम उसको PDF की सूरत में उसको ये किताब देंगे, वो पढ़े, मालूम हो जाएगा कि मिर्ज़ा जहलमी कितना झूठा है और जनाजे के बारे में जितने भी एतराज़ात हैं उनके जवाबात और पूरी तहकीक इस किताब में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।